تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الاخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اصل میں وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں ذرا غور سے پڑھیے گا اس آیت کو کہ یہاں پر ایمان کے دو اجزاء کا ذکر ہے، تیسرے اہم جزء کا ذکر نہیں ہے، اور وہ اہم ترین جزء ہے ایمان کا، وہ کیا ہے؟ ایمان بالرسالت۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو جتنا بھی مانتا ہو اور کتنا ہی موحد کیوں نہ ہو اور آخرت کو بھی مانتا ہو، جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ نوٹ کیجیے یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر تو ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اصل میں وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اصل میں وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر خود اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں سینس نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے۔ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ یہ بہت اہم لفظ ہے، اس کو انڈرلائن کیجئے کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے منافقت کا یا نفاق کا، اور اس کو ایک بیماری قرار دیا جا رہا ہے، اور ہم بیماری کے بارے میں جانتے ہیں کہ کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے۔ اصل میں نفاق ایک بیماری ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ شاید منافق وہ ہوتا ہے جو دھوکہ دینے کے لیے ہی صرف ایمان لائے۔ قرآن مجید میں ایسی ایک کلاس کا ذکر ہے، ایسے ایک گروہ کا ذکر ہے، لیکن انہیں منافق نہیں کہا گیا۔ یہودیوں نے ایک گروہ تیار کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ، مسلمانوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اور شام کو پھر جاؤ اسلام سے اور کہو کہ ہم دیکھا یہاں سارا، تاکہ اسلام کی جو ساکھ بن گئی ہے کہ جو بھی ایک دفعہ محمد پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھر چھوڑتا نہیں انہیں۔ یعنی اس امیج کو خراب کرنے کے انہوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا، ان کا ذکر کیا ہے سورہ آل عمران میں، لیکن انہیں منافق نہیں کہا گیا۔ تو جنرلی جو نفاق ہے وہ کیا ہے؟ ایک بیماری ہے جو لگ جاتی ہے، اور وہ مجھے بھی لگ سکتی ہے اور آپ کو بھی لگ سکتی ہے۔ قرآن مجید کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے تو یہ بات ہم پر کھل کر واضح ہوگی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے، پس اللہ تعالیٰ ان کو اس مرض میں اور زیادہ دھکیل دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے اس جھوٹے کردار کی وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور منافقین کا جو سب سے کامن فساد تھا وہ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرمائن کرنا۔ یعنی یہود جو تھا عبداللہ ابن ابی، یہ ایک مدینہ منورہ کا بہت بڑا رئیس تھا، اور اس کی اتنی بڑی حیثیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے لوگ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس کے لیے تاج بھی تیار ہو چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور اس کے وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ لہٰذا وہ حسد کے مارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھرو آؤٹ سازشیں کرتا رہا، اور اس نے کوئی موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا بھائی اللہ کے رسول کچھ کہنا چاہتے ہیں، ذرا غور سے ان کی بات سنو، لیکن جب آپ کچھ ارشاد فرماتے تھے تو اس پر نیگیٹو کامنٹس پاس کرتا تھا۔ ہاں یہ بھی تو آفٹر آل انسان ہی ہے نا، یعنی مطلب کیا ہے کہ انہیں زیادہ سر پہ نہ چڑھا لینا۔ یہی سب سے بڑا فساد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسلم سوسائٹی کے اندر انڈرمائن کرنا، آپ کی حیثیت کو گرانے کی کوشش کرنا۔ اس بات کو ایک مثال میں نے دی ہے صرف، اب یہ آپ ذہن میں رکھ کر اس آیت کو پڑھیں گے تو بہت کلیئر آیت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا،
انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تمہارا اپنا دماغ خراب ہے۔ یعنی کسی مسلمان نے اگر ٹوکا کہ یہ کیا کہا تم نے، نہیں تمہاری مینٹیلٹی جو ہے یہ سکھ ہے، ہم نے تو اصلاح کے لیے کہا ہے کہ شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے، شرک نہ ہو، ہم تو اصلاح کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس پر ڈانٹ کے کہا جا رہا ہے الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، جسے ہم اپنے محاورے میں کہیں گے بندے پترا طرح ایمان لے آؤ، تو کیا کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ یعنی یہ پاگل مراد کون ہے؟ مخلص مسلمان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ ریز کیا غزوہ تبوک کے موقع پر، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جھاڑو پھیر کے لے آئے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کبھار تو مانگا ہے، تو سب کچھ لے کے حاضر ہو گئے۔ اب جب ایک آدمی اتنی بڑی قربانی دے گا تو نہ دینے والا جو ہے وہ پکڑا جائے گا، وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا خود بخود، اس پر انہیں تکلیف ہوتی تھی، اور وہ کیا کہتے تھے ان کا تو دماغ خراب ہو گیا۔ اچھا آج بھی یہ چیز جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے۔ آپ یہاں تشریف لے آئے ترجمہ سننے کے لیے، بہت سے لوگ جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہی کمنٹس پاس کر رہے ہوں گے، آپ کے دوست احباب، آپ کے عزیز و اقارب، یا اس کی تو مت ماری گئی۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح یعنی سچے مومنوں کی طرح ایمان لاؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ الا انہم هم السفہاء، سن لو کہ یہی پاگل ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، لیکن جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس، یہ شیطان کون ہے؟ مدینے کے یہودی، تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ذرا مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ انہیں بے وقوف بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں مہلت دیے جا رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی خرید لی ہے ہدایت اپنے ہاتھ سے دے کر۔ یہ اشترا یشتری جو ہے یہ بارٹر سسٹم میں دونوں طرف سے استعمال ہو جاتا تھا، اس لیے کہ جب کرنسی استعمال ہوتی ہے تو کرنسی پے کرنے والا بائر شمار ہوتا ہے، اور جو پروڈکٹ دینے والا ہے وہ ہمیشہ سیلر شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر بارٹر سسٹم ہو تو اس میں آپ کہہ نہیں سکتے کہ بائر کون سا ہے سیلر کون سا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ اشتراک کے ساتھ جو لفظ آئے با کے ساتھ، جو با کے ساتھ آئے گا وہ ہاتھ سے دیا جا رہا ہوگا، اور جو ڈائریکٹ آئے گا وہ لیا جا رہا ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی لی بالہدیٰ، ہدایت دے کر۔ فما ربحت تجارتہم، اور ان کے کاروبار نے، ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس کا ماحول منور ہو گیا، جب بھی آپ کسی جگہ پر آگ جلائیں گے رات کے وقت تو آگ کے شعلوں سے وہ ایک ماحول جو ہے وہ منور ہو جائے گا۔ یہاں آگ جلانے والے، ہدایت کا چراغ روشن کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہب اللہ من نورہم، ماحول تو منور ہو گیا لیکن عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی چھین لی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ وہ اب کچھ نہیں دیکھتے۔ سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ،
یا پھر ان کی مثال ایسے ہے جیسے زور کی بارش ہو رہی ہو، صیب من السماء، آسمان سے برس رہی ہو، فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس میں اندھیری گھٹائیں بھی ہوں اور کڑک بھی ہو اور چمک بھی ہو، یعنی بادل گرج رہے ہوں اور بجلی چمک رہی ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رہے ہوں، من الصواعق، اس بجلی کی کڑک کے سبب، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت اچک کر لے جائے، کلما اضاء لہم، ہر مرتبہ جب روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو اس میں چلتے ہیں۔ یعنی کوئی تسلی والی آیت قرآن مجید میں نازل ہو جاتی ہے تو ذرا سکھ کا سانس لے لیتے ہیں یہ منافقین، لیکن جب پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے تو ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کی جان ہی نکل گئی ہو۔ اس کی وضاحت بھی آگے آئے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب مکے کے لوگ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے۔ کئی آیات آئی ہیں قرآن مجید میں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا، لیقولن اللہ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ اب اس کانٹیکسٹ میں پڑھیے گا اس آیت کو، یا ایھا الناس، لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ متقی کے بارے میں نوٹ کر لیجئے گا۔ اگر آپ کے سامنے ترجمے والے قرآن مجید ہیں یا آپ ترجمہ پڑھنے سے اپنا کچھ شغف رکھتے ہیں، تو پرانے جتنے بھی تراجم ہیں قرآن مجید کے، ان میں آپ کو ترجمہ تقویٰ کا ملے گا، خدا خوفی۔ جدید تراجم میں ترجمہ ملے گا بچ جانا، یعنی لفظی اعتبار سے وقا یقی کے معنی بچانے کے ہیں، اور اتقا یتقی کے معنی بچ جانے کے ہیں۔ لیکن عربی کا پرانا محاورہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے اور ان کے محاورے میں شامل تھا اللہ سے ڈرو۔ یعنی انگریزی میں بھی گاڈ فیئرنگ، یہ ایک پرانا ایکسپریشن ہے، آپ پرانی انگریزی زبان میں بھی اس کو آپ دیکھیں گے۔ رہا معاملہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ برائی سے بچنا۔ جدید تصور یہ ہے کہ اگر اویئرنیس پیدا کر دی جائے تو برائی ختم کی جا سکتی ہے، جو صرف خام خیالی ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں ہے کچھ بھی۔ برادر بلال فلپ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے انسینٹو اور فیئر، ان دونوں کا آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پروڈکشن جو ہے وہ ساری کی ساری وہ فیئر بیسڈ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑی بڑی کارپوریشنز جو ہیں وہ انسینٹو دیتی ہیں لیکن اپنے امپلائیز کو پرماننٹ نہیں کرتی، یعنی لاکھوں روپیہ دے کر بھی انہیں کانٹریکٹ پر رکھتی ہیں تاکہ امپلائی کو یہ خطرہ رہے کہ میں نوکری سے نکال نہ دیا جاؤں، لہذا وہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح چھوٹی سی مثال ہے، آپ نے کبھی کوئی اسموکر دیکھا کہ جس نے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور اس پر پڑھا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، خلاف وزارت صحت، اور ساتھ ہی اس کو بن میں پھینک دیا؟ نہیں۔ خوف، ڈر جو ہے، جب قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس پر فائن ہوتا ہے یا پکڑ دکڑ ہوتی ہے اسموکنگ پر، تو پھر اسموکنگ چھوٹتی ہے، ورنہ اسموکنگ نہیں چھوٹتی۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور روزہ بھی کیوں رکھوایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے؟ کل ہم روزہ کیوں رکھیں گے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ اگر تجزیہ کیا جائے تو میں آپ سے ڈرتا ہوں، میں کوئی حرکت کرتے ہوئے ذرا دیکھوں گا کہ آپ لوگوں میں سے تو کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ڈرتا ہوں آپ سے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ کمی ہے میرے اندر، تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور اپرچونٹی دے رہا ہے
کہ میں رمضان کے مہینے کے روزے رکھ کر متقی بن جاؤں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ دولت عطا کر دے اور آپ سب حضرات کو بھی یہ دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے اس رمضان میں. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ کے جس نے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس کے ذریعے سے نکالے ہر طرح کے پھل تمہارے کھانے کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مد مقابل نہ بناؤ. یہ دو الفاظ ہیں عربی زبان کے، ضد ضاد کے ساتھ اور ند نون کے ساتھ. ضد کے معنی ہے اپوزٹ اور ند کے معنی ہے اوپوننٹ. تو یہ ند کی جمع ہے انداد. تم اللہ تعالیٰ کے لیے مد مقابل اوپوننٹس قرار نہ دو. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی لے آؤ، خواہ ایک ہی صورت. یعنی ایک آیت نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے. اور یہ چیلنج جو ہے وہ 3 سٹیپس میں آیا ہے. پہلے سورہ حج میں آیا کہ اگر تمام جن اور انسان جمع ہو جائیں، ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس جیسا قرآن لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، وہ کبھی اس جیسا نہ لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. اس کے بعد فرمایا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. اور پھر یہاں فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے بارے میں، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت، ودعوا شہداءکم، اور پھر بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن لم تفعلوا، لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکے، ولن تفعلوا، اور کبھی نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو ڈرنا اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، ہر مرتبہ جب انہیں کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کو، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا. یعنی سیب ہوگا، وہ کہیں گے ہاں سیب تو کھایا ہوا ہے. انار ہوگا تو کہیں گے ہاں انار کھایا ہوا ہے. آم ہوگا تو کہیں گے آم کھایا ہوا ہے. لیکن وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اصل میں ان کو ملتا جلتا دیا جائے گا. جب وہ کھائیں گے تو محسوس ہوگا کہ نہیں، یہ دکھتا تو سیب تھا لیکن یہ کوئی اور ہی شے ہے. اس کا ذائقہ، اس کی لذت بہت مختلف ہوگی اور بہت اونچی ہوگی اس کے مقابلے میں کہ جو اپنے دنیا میں کھایا ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہیسیٹیٹ کرتا کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی حقیر شے کی. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو جو ایمان والے ہیں، جو اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے. یعنی اس پر غور کرتے ہیں، اس کو چیلنج نہیں کرتے. لیکن جس کو قرآن مجید پر ایمان نہ ہو وہ اس کو چیلنج کرتا ہے. یہ کیا مثال ہے، یہ کیا ہے، یہ اس مثال کو چیلنج کرنے والی بات ہے. اور یہ مان لینا کہ میرے رب نے یہ فرمایا ہے تو ٹھیک ہی فرمایا. جب وہ اس پر غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سمجھ، فہم، سوجھ بوجھ کے دروازے کھولے گا. فَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے کافر، فَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا،
اللہ تعالیٰ what does Allah mean by this example؟ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرے گا، ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے سے بہتوں کو راستہ بھی دکھائے گا. یعنی مثال ایک ہی ہوگی، آیت ایک ہی ہوگی، اس سے بہت سے لوگ راہ یاب ہوں گے اور بہت سے لوگ بھٹکیں گے اور گمراہ ہوں گے. وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی آپ ہر خطبے میں، آج بھی میں نے ابتدا میں خطبہ مسنونہ پڑھا، اس میں ہم ہر جمعے کو سنتے ہیں کہ میں یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا. ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، فلا ہادی لہ، تو کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے. تو اپیرنٹلی کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اگر اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر جزا و سزا کس بات کی ہے. اور معاذ اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ زیادتی بھی کرتا ہے اور کسی کو گمراہ کر دیتا ہے. یہاں وضاحت آ رہی ہے کہ اگرچہ ہدایت بھی اللہ کے اختیار میں، گمراہی بھی اللہ کے اختیار میں، لیکن وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرے گا مگر فاسقوں کو، نافرمانوں کو. کون سے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ عہد و پیمان باندھنے کے بعد اس عہد کو توڑیں گے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹیں گے. اور یہ رحمی رشتے ہیں. کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو لڑانے کا، تو وہ کان کھول کر سن لیں، اللہ تعالیٰ انہیں واضح کر رہا ہے ان پر کہ پھر ہدایت کو بھول جائیں. اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرے گا مگر ان کو، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ عہد و پیمان باندھنے کے بعد اسے توڑیں گے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹیں گے اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلائیں گے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی زمین میں یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کو کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو. وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا قیامت کے دن. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کے حضور لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے اس کو ارینج کر دیا 7 آسمانوں کی شکل میں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. سمجھ گئے مراد انسان ہے. قالوا، فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو تفصیل بتائی ہوگی کہ اس طرح کا ہوگا وہ انسان جسے میں خلیفہ بناؤں گا، تو فرشتوں کو تشویش ہوئی کہ ایسے کمبینیشن سے کہ جس میں مٹی بھی ہو اور روح بھی ہو، برائی کا جذبہ بھی ہو اور نیکی کی طرف رجحان بھی ہو، تو یہاں تو فساد ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شیئر کیا اپنا کنسرن. اتجعل فیہا، کیا تو زمین میں بنائے گا من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد پھیلائے، ویسفک الدماء، اور خون بہائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے یہ فرض کیے بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسبیح کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی تسبیح بیان کرتا رہے، حمد کرتا رہے. اینڈ دیٹ وی آر آلریڈی ڈوئنگ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ ہم تیری حمد کی تسبیح کر رہے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یعنی میرے کچھ اور مقاصد ہیں انسان کو خلافت دینے کے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، لہذا اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. اب یہ اس کے بارے میں بڑی مفسرین کے ہاں بہت اختلاف ہے کہ وہ نام کیا تھے. سیدھی بات یہ ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو آباد کرنا تھا اور زمین کا علم جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا.
جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا نہیں کیا ہوا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے اندر آپ کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے کہ ہم تحقیق کر کے جستجو کر کے یہ کائنات کے جو راز ہیں ان کو ڈسکور کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا اس لفظ پر غور کیا ہو؟ ڈسکوری کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک نظام تو کائنات کا چل رہا ہے لیکن اس کے پیچھے پرنسپلز کیا ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. تو انسان تحقیق کر کے وہ پرنسپلز ڈسکور کر لیتا ہے, ان کے اوپر سے پردہ اٹھا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کی صلاحیت رکھی تھی. یہ رائے ہے استاد مکرم محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کہ اسماء کیا تھے. باقی بہت سی آراء ہیں, آپ کو تفاسیر میں مل جائیں گی. میرا کوئی مقام نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ جی وہ فلاں بزرگ جو ہے ان کی رائے ہے اور فلاں کی غلط نہیں ہے. تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا, اچھا اگر تمہیں سب پتہ ہے تو بتاؤ پھر وہ نام مجھے. تو فرشتوں نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. قالوا, وہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ تو پاک ہے, تیری ہی تسبیح ہے, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری پاکی کی. لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم, یقیناً تو سب کچھ جاننے والا بھی ہے, حکمت والا بھی. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله